پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم یعنی دماغ کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کوشش کرو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ دریا زندگی ہے اور اس بہتے ہوئے دریا کی روانی کی موجوں میں جو کشتی ہے تمہارا وجود ہے، یعنی یہ جسم، اور تمہیں اس جسم میں اس لیے اتارا گیا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اس کی پہچان کرو، اس کی ہدایات پہ چلو، اور اس رب نے جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنا حکم، اپنا کلام، اپنا پیغام اتارا ان کی اطاعت کرو، اور جو اطاعت نہیں کرتے سو جس نے سرکشی کی۔ یہ سرکشی کیسے ہوتی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے ٹکرانا، اس نے جس طرح دنیا کو برتنے کا حکم دیا اس کے خلاف اپنی مرضی چلانا۔ تو جس نے ایسا کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی سو بے شک اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ اور لیکن جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی اس کے حکموں کے مقابلے پہ آنے سے ڈرتا رہا، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا، سو بے شک اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ رب کے قرب کو سمجھنا ہے تو اس کے کلام کے قریب آ جاؤ، جس سے محبت ہو، اور چاہو کہ وہ بھی تم سے محبت کرے، تمہیں اپنا بنا لے، تو پھر اس کی محبت کے انداز کو سمجھنا ہوگا، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب اس کو جانو گے، پہچانو گے، اور اس کو جاننے کا ذریعہ اس کا کلام ہے جو رہنمائی کرتا ہے اپنے راستوں کی جانب، اپنی ہدایت کی جانب، اور اپنے انعام یافتہ مقرب لوگوں کی جانب جو مشعل راہ ہیں، جو قرب کی راہ کے مسافر رہے اور کامیابی سے اس زندگی کے دریا کی مخالف موجوں یعنی منفی نفسانی خواہشات سے بچ کر نکل گئے، پار اتر گئے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہوا جب انہوں نے زندگی بنانے والے کی جانب رجوع کیا۔ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے کیسے مل گئی؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں بنایا؟ وہ کون ہے جس نے ہماری صورتیں بنائی؟ وہ جس نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں عطا کی، سننے کو کان دیے، چھونے کو ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ وہ جو ہمیں بچپن دیتا ہے، پھر جوانی، اور پھر اس میں تبدیلیاں لا کر بڑھاپے کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ کوئی ہے جو اس وجود کو مکمل طور پہ آپریٹ کر رہا ہے، اور جب ہم اس کے کام میں دخل دیتے ہیں، خود کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو پھر قدرت کے قانون سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس کے کلام کا سہارا ہے، اللہ کی پہچان کرنا ہے تو بھی یہ پاک کلام ہی مددگار ہے، اور اگر خود کی حقیقت جاننا ہے تو بھی اسی کلام سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے اپنے رب کو جاننا ہوگا۔ تو کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے معافی مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر ظاہر اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور وہی ہے بخشنے والا، محبت کرنے والا۔ بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا، وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی بخشنے والا ہے۔ اور اللہ نے تمام کاموں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ وہ غیب جاننے والا ہے، اپنے غائب کی باتوں پر کسی کو واقف نہیں کرتا مگر اپنے چنے ہوئے رسول کو، پھر اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ اور جس نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑا
تو وہ اسے سخت عذاب میں ڈالے گا۔ پھر جو اپنے رب پر ایمان لے آیا تو نہ اسے نقصان کا ڈر رہے گا اور نہ ظلم کا، اور ہمارے رب کی شان بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں سے ایک خاص طور پر اگایا ہے، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور اسی میں سے باہر نکالے گا۔ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، سو تم اس کے راستے میں چلو پھرو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس پھر کر جانا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے سب کچھ پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین، بڑا خبردار ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اور وہی سب کا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی ان میں حکم نازل ہوا کرتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسے قدر جو اسے دے رکھا ہے۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اس سے بڑا اجر بھی دیتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ یہ نصیحت کی باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے۔ اور جو اللہ کی حدوں سے بڑھا تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اگر تم اللہ کو نیک قرض دو، اس کے راستے میں خرچ کرو، اپنے علم اور مال سے دوسروں کی مدد کرو، تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان حلم والا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت بھی نہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ جس دن تمہیں جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہ دن ہار جیت کا ہے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی سب سے عظیم حقیقی کامیابی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ ہی تو ہے جو تمہاری نیتیں یعنی سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے اور تمہاری صورت بنائی، پھر تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی سب کچھ اسی کا ہے۔ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اس سے پہلے کہ کسی کو تم میں سے موت آ جائے تو کہے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ کہہ دو بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو وہ تو ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور کھلی بات کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں یعنی جو بے علم ہیں حقیقت سے ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا ہے، یعنی جو انہی کی طرح انسان ہیں، جن کی وہی ضروریات ہیں جو ایک انسان کی ہوتی ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے ہر حکم پہ عمل کر کے دکھا دیا کہ ایک انسان یہ عمل کر سکتا ہے جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے ان باتوں سے جن کی حقیقت نہیں، جن میں انسان ملوث ہے، اور انہیں
کتاب یعنی اللہ کا قانون سمجھاتا اور حکمت یعنی دانائی سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے صریحاً گمراہی میں تھے۔ تو اللہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کی ہدایت کا بہترین انتظام فرما دیا، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جد و جہد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جد و جہد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم بات سمجھتے ہو۔ اس جد و جہد اور کوشش کے انعام میں وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر تم اللہ پر، اس کی نشانیوں پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ان کے حکموں کی اطاعت نہیں کرتے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف، تمہاری سلامتی کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، پھر ایسوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ بے شک اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر یعنی اتحاد کے ساتھ لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے، جو کہو اس کو کرو نہیں۔ تو اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، کہ تم کہتے ہو کہ مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو، ان کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن جو احکام اللہ نے دیے اور ان کا نمونہ بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، تو ان احکام پر، اس نمونے پر عمل نہیں کرتے، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان تو بے ایمانی نہیں کرتا، مسلمان تو کسی کا حق نہیں مارتا، مسلمان کسی کو دکھ نہیں دیتا، مسلمان کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ مسلمان کا، مومن کا جو نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں تمہیں دکھایا گیا، وہی تو ہیں سچے مومن، سچے مسلمان کی مثال۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ مسلمان ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو، تو اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے، جو کہو اس کو کرو نہیں۔